وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2 لیکچرز میں ہم نے مرکبات کی 2 بڑی اقسام پہلے پڑھی تھیں کہ مرکب ناقص ایک ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ترکیب جو موجود ہو اس سے بات پوری نہ ہوتی نظر آ رہی ہو، جبکہ مرکب تام ہم نے ایک ایسے مرکب کو کہا تھا کہ جس میں بات مکمل ہو رہی ہو، جملہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہو، تو ایسے مرکب کو ہم نے مرکب تام کہا تھا۔ اور پھر ہم نے مرکب ناقص کی 2 اقسام کو پچھلے 2 لیکچرز میں پڑھا، جس میں مرکب توصیفی اور مرکب اشاری۔ آج ہم انشاءاللہ مرکب اضافی کو پڑھیں گے، اور مرکب اضافی کے ہمارے انشاءاللہ 2 لیکچرز ہوں گے، کیونکہ یہ ٹاپک کافی وسیع ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ مرکب اضافی کا پہلا حصہ کور کریں گے، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ مرکب اضافی ہے کیا۔ مرکب اضافی ایک ایسے مرکب کو کہتے ہیں کہ جس میں 2 یا 2 سے زیادہ اسماء ایک ترکیب میں موجود ہوں، اور اس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی گئی ہو۔ عام طور پر جب 2 اسماء ایک ایسی نسبت کے ذریعے جڑتے ہیں تو ہم اسے اضافت بھی کہتے ہیں، اور یہیں سے اس مرکب کا نام مرکب اضافی ہے۔ اب ایک مثال لیں، جیسے لڑکے کی کتاب۔ اب آپ دیکھیں کہ کتاب کو لڑکے سے نسبت دی جا رہی ہے، اور یہ جو مرکب ہے یہ کتاب کی لڑکے کے ساتھ اس نسبت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو ایسے مرکب کو ہم کیا نام دے رہے ہیں؟ مرکب اضافی۔ دوسرے لفظوں میں یہ مرکب کی یہ جو ترکیب ہے یہ لڑکے کی کتاب کے اوپر ملکیت کو بھی ظاہر کر رہی ہے۔ تو نسبت، اضافت، ملکیت، یہ مختلف ٹرمز آپ دیکھیں گے کہ مختلف جگہوں پر استعمال ہوتی رہیں گی۔ تو آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ مرکب اضافی ایک ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی گئی ہو۔ اب جیسے ہم نے مرکب توصیفی اور مرکب اشاری میں پڑھا کہ مرکب کے کم از کم 2 اجزاء ہوتے ہیں، تو مرکب توصیفی کے 2 اجزاء کیا تھے؟ صفت اور موصوف۔ مرکب اشاری کے 2 اجزاء اسماء اشارہ اور مشار الیہ۔ اسی طرح مرکب اضافی کے بھی 2 اجزاء، ایک جزو کو ہم مضاف کہتے ہیں، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یاد یوں رکھیں کہ جس چیز کو، جس اسم کو نسبت دی جا رہی ہو وہ مضاف ہوگا، اور جس اسم کی طرف نسبت دی جا رہی ہو اسے ہم مضاف الیہ کہیں گے۔ جیسے جمعہ کا دن، یہ اگر آپ دیکھیں، اب اس کے اندر دن کو جمعہ کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے، تو دن یہاں پہ مضاف ہوگا اور جمعہ یہاں پہ مضاف الیہ ہوگا۔ اچھا، ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ اردو میں مضاف بعد میں اور مضاف الیہ پہلے آ رہا ہے، لیکن عربی کی ترکیب ہماری یہ ہوگی کہ ہم مضاف کو پہلے لائیں گے اور مضاف الیہ کو بعد میں لائیں گے۔ ابھی جب ہم اس کی ترکیب پڑھیں گے آگے انشاءاللہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ترکیب ہمارے سامنے ہے یہ مرکب اضافی ہے؟ تو اس کو آسان طریقہ یاد رکھنے کا یہ ہے کہ اگر کہیں کا، کے، کی نظر آ جائے 2 اسماء کے درمیان تو سمجھ لیں یہ مرکب اضافی ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں، جمعہ کا دن، لڑکے کی کتاب، کا، کے، کی آپ کو نظر آ رہا ہے درمیان میں 2 اسماء کے درمیان، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ اور ایک اور یاد رکھنے کے لیے میں آپ کو ایک ہنٹ یہ دے دوں کہ دیکھیں 2 اسماء کے درمیان کا، کے، کی نظر آئے گا نا، تو اردو ترکیب میں کا، کے، کی سے پہلے جو اسم ہوگا وہ آپ کا مضاف الیہ ہوگا،
اور بعد والا اسم مضاف ہوگا. تو یہ پہچان بھی آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ عربی میں مضاف کو ہم پہلے لائیں گے، مضاف الیہ کو بعد میں لائیں گے. مرکب اضافی بنانے کا طریقہ بڑا سمپل ہے کہ اس کے جو دو اجزاء ہیں مضاف اور مضاف الیہ، ان کے قواعد الگ الگ آپ سمجھیں اور ان کو اپلائی کریں. تو مضاف کے قواعد الگ ہوں گے، مضاف الیہ کے قواعد الگ ہوں گے. اور قواعد بڑے سمپل ہیں، آسان سے ہیں. کہ مضاف کا پہلا قاعدہ یہ ہوگا کہ اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ الف لام ہم ایک ایسے وقت میں استعمال کرتے تھے جب کسی اسم کو نکرہ سے معرفہ بنانا ہو، یعنی معرف باللام کرنا ہو. تو الف لام ہم بالکل نہیں لگائیں گے مضاف کے اوپر اور اعراب ہلکا کریں گے. اب اعراب کیسے ہلکا ہوتا ہے یہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے آپ مضاف الیہ کے قواعد کو بھی دیکھ لیں. مضاف الیہ کا ایک ہی قاعدہ ہے، وہ یہ کہ آپ اسے حالت جر میں استعمال کریں گے. تو مضاف جب بھی آپ کے سامنے آئے تو قواعد دو، الف لام نہیں لگے گا، اعراب ہلکا ہوگا. اور مضاف الیہ جہاں نظر آئے اس کے اوپر قاعدہ کیا لگنا ہے کہ اس کو حالت جر میں ہم نے لے جانا ہے. یاد کریں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک اسم کی بنیادی جو اعرابی حالت ہوگی وہ حالت رفع ہوگی. کسی وجہ سے وہ اسم حالت جر میں جائے گا. تو یہاں آپ کو ایک وجہ نظر آ گئی کہ اسم حالت جر میں کیوں جاتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب اسے مضاف الیہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو. اب چلتے ہیں کہ ذرا دیکھیں کہ مضاف کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس کا اعراب ہلکا ہوگا. تو اعراب ہلکا کرنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اعراب ہلکا کرنے کے لیے دو پوائنٹ آپ یاد رکھیں. ایک تو یہ کہ جن اسماء کے اوپر تنوین ہوگی، اور تنوین عام طور پر ہم نے کن اسماء کے بارے میں پڑھی تھی؟ نشانی منصرف اسماء کی. تو تنوین جن اسماء کے اوپر ہوگی تو ان کی تنوین کو ختم کر دینا ہے. جیسے کتابن، تنوین ختم کریں کتابو بن گیا، یہ اعراب ہلکا ہو گیا ہے. لیکن کتابن اس کا اعراب ہلکا کریں گے، دو زبروں کو ختم کریں ایک زبر دیں. تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ یہ جو آگے الف ہے یہ دو زبر کی وجہ سے ہے، تو الف بھی ختم ہو جائے گا تو کتابہ بن گیا. اور کتابن کتابی بن گیا. تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ تنوین کو ختم کرنا ہے تو گویا آپ اس اسم کے اعراب کو ہلکا کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ کچھ اسماء جن کے آخر میں نون آتا ہے، اور وہ نون ہم نے پڑھا تھا کہ مثنیٰ کے لیے دو ساؤنڈز آنی عینی، تو اس میں نون آ رہا ہے. اور جمع سالم مذکر کے لیے بھی دو ساؤنڈز ہم نے پڑھی تھیں، اونا اینا، وہاں پہ بھی نون آ رہا ہے. تو دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جن اسماء کے آخر میں یہ نون نظر آئے اس نون کو ختم کر دیں. گویا کتابانی کا نون ختم کریں کتابا، مسلمانی کا نون ختم کریں مسلمہ، مسلمونہ کا نون ختم کریں مسلمو، اور اسی طرح بنونا کا آپ نون ختم کریں بنو، اور بنینا کا نون ختم کریں تو بنی. تو یہ جب بھی آپ یہ دو کام کریں گے گویا آپ نے اعراب کو ہلکا کر دیا. اب آپ کو قواعد یاد ہیں کہ مضاف کا قاعدہ الف لام کے بغیر اعراب ہلکا، اور مضاف الیہ کا قاعدہ حالت جر. اب یہ قواعد ہمیں پتہ ہے. اب چلتے ہیں کچھ ترکیب بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری پریکٹس ہو. اب سب سے پہلے میں ایک ایگزامپل مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. زید کی کتاب. میں نے آپ کو بتایا تھا اردو میں مضاف بعد میں ہوتا ہے اور مضاف الیہ پہلے. عربی میں ہماری ترتیب الٹ ہوگی، مضاف پہلے ہوگا، مضاف الیہ بعد میں ہوگا. زید کی کتاب. کتاب یہاں پہ کیا ہے؟ مضاف ہے، اور زید یہاں پہ مضاف الیہ ہے. پہلے ان کی سادہ عربی دیکھ لیں. کتاب کی عربی کتابن، اور زید کی عربی زیدن. اب کتابن کے اوپر آپ مضاف کا قاعدہ لگائیں. پہلی بات کیا تھی؟ الف لام نہیں لگنا. چلیں جی نہیں لگاتے. اعراب ہلکا کرنا ہے. اب اعراب ہلکا کرنے کے لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتابن میں تنوین ہے، تنوین ہٹائیں، سنگل پیش آ گیا تو کتابو بن گیا.
اور مضاف الیہ کا قاعدہ کیا تھا کہ اس کو حالت جر میں جانا ہے، زیدن کو حالت جر میں لے جائیں، زیدن، دونوں کو جوڑ دیں، اب یہ ترکیب آپ کی بن گئی کتاب زیدن۔ اب زید کے ساتھ کتاب کو نسبت دے دی گئی ہے۔ اب آپ ایک سبق یاد کریں، مضاف الی المعرفہ، یعنی اگر ایک اسم کو ایک معرفہ اسم کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہوگی تو یہ اسم بھی معرفہ بن جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کتاب کو ایک معرفہ اسم زید کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے تو لہٰذا کتاب بھی یہاں پہ معرفہ سمجھی جائے گی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ زید معرفہ ہے؟ تو معرفہ کی 7 اقسام جو ہم نے پڑھی تھی اس میں سب سے پہلی قسم کیا تھی؟ اسم علم، کسی خاص شخص کا نام، تو یہ خاص شخص کا نام ہے، اسم علم ہے، معرفہ ہے۔ تو کتاب بھی اب معرفہ سمجھی جائے گی کیونکہ اب مضاف الی المعرفہ آپ کو شکل نظر آ رہی ہے کہ یعنی کتاب کو ایک معرفہ اسم کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے۔ تو یہ ترکیب آپ کے سامنے ہوگی۔ ایک اور ترکیب دیکھیں، اللہ کا گھر۔ گھر یہاں پہ مضاف ہے، اللہ یہاں پہ مضاف الیہ ہے۔ گھر کی عربی بیتن، اللہ، اللہ اس کی اوریجنل حالت۔ اب بیتن کے اوپر مضاف کا قاعدہ لگائیں، الف لام نہیں لگے گا، اعراب ہلکا ہوگا تو بیتو بن گیا، یعنی تنوین آپ نے ہٹا دی۔ اللہ اس کو حالت جر میں لے جائیں کیونکہ مضاف الیہ ہے، اللہ ہی، بیت اللہ ہی۔ اللہ کا رسول، بہت ہی سادہ، رسول مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے۔ رسول کی عربی رسول، ادھر سے مضاف الیہ اللہ، رسول کے اوپر مضاف کا قاعدہ لگائیں، الف لام نہیں لگے گا، اعراب ہلکا ہوگا تو تنوین ختم ہو گئی، رسول سے رسولو بن گیا، ادھر سے اللہ، اللہ ہی بن جائے گا حالت جر میں تو رسول اللہ ہی۔ بڑا سمپل سا طریقہ۔ ایک اور مثال، نماز کا قائم کرنے والا۔ اب قائم کرنے والا یہاں پہ مضاف ہے اور نماز یہاں پہ مضاف الیہ ہے۔ اب قائم کرنے والا اس کی عربی ہوتی ہے مقیم، اور نماز کے لیے عربی کیا ہے؟ صلاۃ۔ لیکن یہاں پہ ایک ٹرک وہ یاد کریں جو ہم نے معرفہ نکرہ پڑھتے ہوئے پڑھا تھا کہ جب کسی اسم کے ساتھ اس طرح کے آپ لفظ دیکھیں، کوئی، کچھ، ایک، تو سمجھیں کہ وہ نکرہ ہے، لیکن اگر وہ لفظ نہ دیکھیں تو اس کو معرفہ سمجھیں۔ اب صلاۃن کو ہم معرفہ بنائیں گے اس لیے کہ اس کے پیچھے کوئی، کچھ، ایک، وہ لفظ نظر نہیں آ رہے، تو یہ بن جائے گا الصلاۃ، تنوین ویسے ہی ہٹ گئی الف لام کی وجہ سے، الصلاۃ۔ اب مقیم ان کے اوپر مضاف کا قاعدہ لگائیں، الف لام نہیں لگے گا، دوسرا تنوین ختم ہو جائے گی، اعراب ہلکا ہو گیا تو یہ بن گیا مقیم۔ اور الصلاۃ تھا، اس کو حالت جر میں لے جائیں، الصلاتی، مقیم الصلاتی، یہ آپ کی ترکیب بن گئی۔ ایک مثال، فجر کی نماز۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نماز مضاف ہے، فجر یہاں پہ مضاف الیہ ہے۔ اب فجر، فجرن اور صلاتن، اب فجر کی نماز ہے، کوئی فجر کی نماز ہم نے نہیں کہی، ایک فجر کی نماز نہیں کہی، تو لہٰذا یہ معرفہ ہوگا، اس کو الف لام ساتھ لگائیں اور تنوین ویسے ہٹ جائے گی، الفجر بن گیا، صلاتن اور ادھر سے الفجر۔ اب صلاتن کے اوپر مضاف کا کلیہ لگائیں، صلاتو بنے گا، الفجر کے اوپر مضاف الیہ کا کلیہ لگائیں، حالت جر میں جائے گا تو الفجری بن گیا، تو جواب آپ کا کیا ہوا؟ صلاۃ الفجری۔ تو یہ آپ کی ترکیب اور بن گئی فجر کی نماز۔ زید کے 2 گھر۔ اب آپ دیکھیں کاکے کی کے درمیان، کاکے کی درمیان میں ہے، زید یہاں پہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، اور اب 2 گھر یہاں پہ مضاف ہے۔ اب 2 گھر ہے تو گویا مثنیٰ ہے۔ مثنیٰ کا طریقہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آنی اور عینی کی آواز۔ گھر کی عربی ہوتی ہے بیتن، مثنیٰ بنائیں بیتانی، ادھر سے زیدن۔ اب بیتانی کے اوپر مضاف کا کلیہ لگائیں، ہم نے کیا کہا تھا؟ الف لام نہیں لگے گا، ٹھیک ہے نہیں لگاتے۔ دوسرا اعراب ہلکا ہوگا، اعراب ہلکا کرنے کے لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر اسم کے آخر میں نون آ جائے، جیسے آنی، عینی، اونا اور اینا کی آوازوں میں ہے، تو آپ نے نون ہٹا دینا ہے، تو اب جملہ کیا بن جائے گا؟ بیتا،
اور ادھر سے زیدن زیدن بنا زیدن، بیتا زیدن، یہ اب آپ کی ترکیب بن گئی۔ اگر میں کہوں گھر کے دروازے، اب جمع ہے، دروازہ کی عربی ہوتی ہے بابن، اس کی جمع مکسر ہے، افعالن کے وزن پہ ہے ابوابن۔ اب یہ مضاف ہے ابوابن، اور گھر کی عربی ہوتی ہے بیتن۔ اب بیتن کیا ہے؟ یہاں پہ مضاف الیہ ہے۔ اب ابوابن کے اوپر آپ مضاف کا کلیہ لگائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ الف لام نہیں لگے گا، تنوین ہٹے گی، ابوابو، اور ادھر سے بیتن مضاف الیہ کا کلیہ لگائیں بیتن، ابوابو بیتن۔ لیکن ہم نے یہ نہیں لکھا کہ کوئی کسی گھر کا دروازہ، تو گویا بیتن کو ہم معرفہ بھی بنائیں گے البیتو سے البیتی، تو ابواب البیتی۔ اسی طرح یہ آپ کے سامنے کوئی 10-12 مثالیں موجود ہیں، کچھ ہم یہاں پہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ عربی ترکیب بھی آپ کے سامنے رکھوں اور اردو بھی رکھوں۔ اب دیکھیں، اللہ کی کتاب، کتاب مضاف ہے، کتابن مضاف کا کلیہ لگائیں کتابو بنا، اور مضاف الیہ کیا ہے؟ اللہ، اللہ سے اللہ ہی بن گیا، مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے کتاب اللہ۔ اللہ کی مدد، مدد کی عربی ہوتی ہے نصرن، مضاف ہے نصرو بن گیا، اور اللہ ہی آ گیا مضاف الیہ کے طور پر نصر اللہ۔ اللہ کا بندہ، بندے کی عربی عبدن، عبدن سے عبدو، اور اللہ ہی عبداللہ۔ دین کا ستون الصلاۃ عماد الدین۔ اب یہ ایک حدیث آپ کو یاد آ گئی ہوگی، نماز دین کا ستون ہے، تو یہاں پہ عماد الدین، عماد الدینی، دین کا ستون۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری۔ اب دیکھیں، مومن کی جیل کی عربی سجنن، مضاف بنائے سجنو، مومن، اب کسی مومن کی بات نہیں ہو رہی تو معرفہ المؤمن، وہاں سے اس کو حالت جر میں لے جائیں المؤمنی، سجن المؤمنی۔ اسی طرح جنت الکافری، کافر کی جنت۔ عالم الغیبی، غیب کا جاننے والا۔ اسی طرح مومن کی معراج، معراج المؤمنی۔ مدینہ کے مسلمان، اب جمع ہے، اب کوئی کچھ کی بات نہیں ہو رہی، لہٰذا ہم الف لام کے ساتھ لگائیں گے المدینۃ، المدینتی بن گیا، اور مسلمان جمع ہے، مسلم ان کی جمع ہم نے کیا بنانی تھی؟ مسلمون۔ اب مسلمون، اونا کی آواز، مضاف کا قاعدہ لگائیں، اعراب ہلکا ہوگا تو کیا بنے گا؟ مسلمو، مسلم المدینتی۔ یہ اب آپ کی ترکیب بن گئی۔ کسی راستے کا پار کرنے والا، اب دیکھیں کسی کا لفظ بتا رہے کہ نکرہ ہے، راستے کا پار کرنے والا، پار کرنے والا کی عربی ہوتی ہے عابرن، اور راستہ سبیلن۔ اب عابرن کے اوپر مضاف کا کلیہ لگائیں عابرو، اور سبیلن، سبیلن بن گیا، عابرو سبیلن، کسی راستے کا پار کرنے والا۔ اسی طرح مسلمانوں کا گھر مضاف ہے، بیتن سے بیتو بنا، اور مسلمانوں جمع ہے تو پہلے بنا المسلمون، وہاں سے آپ اس کو حالت جر میں لائیں۔ یاد کریں، جمع سالم مذکر کی 2 آوازیں، اونا اینا، یعنی اگر آپ نے اس کو نصب یا جر میں لے جانا ہے تو اینا کی آواز پیدا کرنی تھی۔ ترکیب کیا بن گئی؟ بیت المسلمین۔ یہ اینا بتا رہا ہے کہ یہ حالت جر میں ہے یہ اسم۔ تمام جہانوں کا ربن سے ربو بنا، اور العالمون تھا، جب حالت جر میں جائے گا عالمین، رب العالمین۔ تمام انسانوں کا بادشاہ، اب تمام انسان تو الناسی بن جائے گا جب حالت جر میں جائے گا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور مالکن سے مالک الناسی، رب العالمین۔ اللہ کی نشانیاں آیات اللہ۔ اب لڑکے کی 2 کتابیں،
دو کتابوں کی عربی کتابانی، مضاف کا کلیہ لگائیں، اعراب ہلکا ہوگا، کتابا بن گیا. اور لڑکا، لڑکے کی بات ہو رہی ہے تو اب یہاں پہ الولدو پھر الولدی بن گیا حالت جر میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، کتاب الولدی. اور دو لڑکوں کی کتاب، اب کتاب کتابو بن گیا مضاف، اور دو لڑکے ولدانی الولدانی، لیکن اس کو جب مضاف الیہ کے طور پر استعمال کریں گے تو حالت جر میں جائے گا، تو آنی اور عینی کی آواز یاد ہوگی تو یہ بن جائے گا الولدینی، کتاب الولدینی. اچھا، یہ ترکیب آپ مزید اس کے اوپر پریکٹس کریں، لیکن ایک چیز جو میں آپ کو خاص طور پر یہاں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، دیکھیں آپ کو ابواب البیتی اس ترکیب میں نظر آ رہا ہے. اب اگر میں کہوں آپ کو کہ یہ پورے مرکب اضافی کی یہ جو ترکیب ہے یہ اعراب کی کس حالت میں ہے، دیکھیں ابوابو حالت رفع میں نظر آ رہا ہے آپ کو، البیتی حالت جر میں نظر آ رہا ہے، لیکن اوورآل یہ جو ترکیب ہے ابواب البیتی، اس کی پہچان کہ یہ کس اعرابی حالت میں ہے ہمیشہ مضاف سے کیجئے گا. اب اگر ابواب البیتی ہے تو یہ ترکیب حالت رفع میں ہے. اگر میں کہوں اس ترکیب کو حالت نصب میں لے جائیں تو یہ بنے گا کیا، صرف ابوابو کی حالت چینج ہوگی، ابواب البیتی بن جائے گا. اور اگر حالت جر میں ہو تو ابواب البیتی، یعنی مضاف الیہ کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہوگی، صرف مضاف کے اوپر تبدیلی نظر آئے گی. اب اس کی مثال دوبارہ آپ دیکھیں، کتاب اللہ حالت رفع میں ہے، اگر میں کہوں اس کو حالت نصب میں لے جائیں تو کتاب اللہ، میں کہوں حالت جر میں لے جائیں کتاب اللہ. تو گویا پورے مرکب کی حالت اعرابی کہ نصب ہے، جر ہے یا رفع ہے، اس کا انحصار مضاف کی حالت کے اوپر ہوگا. اگر مضاف حالت رفع نظر آ رہا ہے تو سمجھ لیں یہ پوری ترکیب حالت رفع میں ہے، نہیں تو نصب اور جر وہ اسی حساب سے. جیسے نعمت اللہ، آپ اس کو حالت رفع میں لے جائیں نعمت اللہ. مالک الناس، آپ اس کو میں کہتا ہوں حالت جر میں لے جائیں تو اب یہ بن جائے گا مالک الناس. اب مالک الناس آپ کو آخری سورۃ الناس میں یہ ترکیب نظر آتی ہے تو گویا وہ حالت جر میں ہے. مالک الناس حالت رفع، مالک الناسی حالت نصب، اور مالک الناسی حالت جر. تو یہ چیزیں آپ نے خاص طور پر یاد رکھنی ہے. اب یہ آپ کی ایک ایکسرسائز ہے، مرکب اضافی آپ نے بنانا ہے. مضاف اور مضاف الیہ میں نے آپ کو دے دی ہیں، عبدن اور السمیع. عبدن کے اوپر آپ مضاف کا قاعدہ لگائیں عبدو، اور السمیع کے اوپر مضاف الیہ کا السمیعی، عبد السمیعی. بالکل اسی طریقے سے آپ یہ قاعدہ مضاف الیہ کا لگائیں اور یہ ایکسرسائز آپ سالو کریں. ایک چیز اور جو ہم نے یہاں پہ دیکھنی ہے وہ ہے بعض اوقات مرکب اضافی پیچیدہ مرکب اضافی ہوتا ہے جس میں ترکیب میں ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف الیہ ہمیں نظر آتے ہیں. جیسے مبشر کے گھر کا دروازہ، اب اس میں آپ دیکھیں کا کے کی بھی 2 دفعہ نظر آ رہا ہے اور اسماء آپ کو 3 نظر آ رہے ہیں، مبشر، گھر اور دروازہ. اب اس مرکب میں اصل میں کہوں اگر کہ 2 مرکب اضافی موجود ہیں. پہلا مرکب اضافی ہے مبشر کا گھر اور دوسرا مرکب اضافی ہے گھر کا دروازہ. اب پہلے پارٹ کے اوپر ذرا غور کریں، مبشر مضاف الیہ ہے، گھر مضاف ہے. گھر کا دروازہ، اس میں دروازہ مضاف ہے، گھر مضاف الیہ ہے. اب ان دونوں کو اکٹھے دیکھیں، مبشر کے اوپر آپ غور کریں یہ صرف مضاف الیہ ہے، دروازے کو آپ دیکھیں یہ صرف مضاف ہے. لیکن اگر آپ گھر کو دیکھیں ایک حصے میں مضاف الیہ ہے اور دوسرے میں کیا ہے، مضاف ہے. ٹھیک، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جب اس جملے کی اس ترکیب کو عربی میں ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو جو مضاف ہے اس کے اوپر مضاف کا کلیہ لگائیں
جو مضاف الیہ ہے اس کے اوپر مضاف الیہ کا کلیہ لگائیں، اور جو دونوں نظر آ رہا ہے مضاف بھی ہے مضاف الیہ، اس کے اوپر دونوں کے قواعد لاگو کریں گے۔ تو اس جگہ سے آپ یہ میسج لے کے اب اس مثال کے اوپر آئیں۔ مبشر کے گھر کا دروازہ، مبشر کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، گھر کیا ہے؟ مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی ہے، لیکن دروازہ مضاف ہے۔ تو گویا اب تین اسما جو ہیں، آخری اسم کو ہم سب سے پیچھے لائیں گے مضاف، پہلے اسم کو آخر میں لے جائیں گے مضاف الیہ، اور جو درمیان والا اسم ہے اس کو درمیان میں رکھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر مضاف مضاف الیہ دونوں کے قواعد لاگو ہو رہے ہوں گے۔ مضاف مثلا اسی مثال میں آپ دیکھیں، مضاف کیا ہے؟ دروازہ، دروازے کی عربی ہم نے پڑھی تھی بابن۔ اب بابن کے اوپر مضاف کا قاعدہ لگائیں، الف لام نہیں لگے گا، تنوین ہٹے گی اعراب ہلکا کرنے کے لیے، تو بابو بن گیا۔ دوسری طرف مبشرن مضاف الیہ جب بنے گا حالت جر میں جائے گا، مبشرن بن گیا۔ اب دیکھیں مضاف مضاف الیہ دونوں کے قواعد ہم نے لاگو کرنے ہیں درمیان والے اسم یعنی گھر کے اوپر۔ اب آپ دیکھیں گھر کی عربی ہم نے پڑھی تھی بیتن۔ پہلے دیکھیں مضاف کا قاعدہ، الف لام نہیں لگے گا، ٹھیک ہے جی نہیں لگاتے، اعراب ہلکا ہوگا، تو بابن سے کیا بنا؟ بابو بن گیا۔ اور اب مضاف الیہ کا بھی اس کے اوپر قاعدہ لگنا ہے، تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ حالت جر، تو بابو سے بابی بنا لیں۔ تو اب یہ تینوں اسی ترتیب سے آپ جوڑ دیں، یہ ترکیب آپ کی بن گئی، بابو بیتی مبشرن۔ اب اگر آپ کے پاس دو سے زیادہ یہ اس طرح کے اسماء ایک مرکب اضافی کی ترکیب میں نظر آئیں تو پریشان نہیں ہونا، صرف آپ یہ کریں کہ جو سب سے آخری اسم ہے وہ مضاف بنے گا، اس کو سب سے پہلے لے آئیں، جو سب سے پہلا اسم ہے وہ مضاف الیہ بنے گا، اس کو آخر میں لے جائیں، درمیان میں جو بھی اسم ہے، ایک ہیں، دو ہیں، 10 ہیں، وہ سارے کے سارے آپ مضاف مضاف الیہ دونوں کے قواعد ان کے اوپر لاگو کریں۔ یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں نے صرف آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک مشکل سے مشکل کنسٹرکشن بھی آپ کے سامنے رکھی ہے ترکیب، زید کے گھر کے دروازے کے تالے کی چابی۔ اب یہ دیکھیں اس کے اندر 5 آپ کو اسماء نظر آ رہے ہیں، پریشان نہیں ہونا، سب سے پہلے اسم کو آخر میں لے جائیں مضاف الیہ بن جائے گا، سب سے آخری اسم کو سب سے پہلے لے آئیں عربی میں مضاف بن جائے گا، باقی درمیان کے جتنے ہیں وہ مضاف مضاف الیہ دونوں ہیں۔ کیوں؟ ایک جملہ ہے زید کا گھر، دوسرا ہے گھر کا دروازہ، تیسرا ہے دروازے کا تالا، اور اگلا ہے تالے کی چابی۔ تو گویا زید صرف مضاف ہے، چابی صرف زید صرف مضاف الیہ ہے، چابی صرف مضاف ہے، اور باقی گھر دروازہ اور تالا یہ مضاف بھی ہیں مضاف الیہ بھی ہے۔ چابی مفتاحن، مضاف کا قاعدہ لگائیں مفتاحو، کفلن تالا، کفلن سے پہلے کفلو بنا، مضاف کا قاعدہ لگ گیا، اور کفلی بنا مضاف الیہ کا قاعدہ لگنے سے۔ اسی طرح بابن پہلے بابو بنا پھر بابی بنا، بیتن پہلے بیتو بنا پھر بیتی بنا۔ اب ترکیب کیا بنے گی؟ مفتاح کفلی بابی بیتی زیدن۔ یہ اب آپ کا پوری ترکیب مکمل ہو گئی، زید کے گھر کے دروازے کے تالے کی چابی۔ تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی اپنی طرف سے ایک ایگزامپل لیں اور اس کو بنانے کی کوشش کریں۔ یہ اب آپ کے سامنے میں نے کچھ اور اسی طرح کی ایگزامپلز دے دی ہیں، جیسے اللہ کے رسول کی دعا، دعاؤ رسول اللہ، تو رسول کے اوپر آپ دیکھیں رسول ان سے رسولو بنا پھر رسولی بنا۔ اب اسی طرح مختلف ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں، آپ اردو لیں، خود کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں اس ترکیب کو، اور ساتھ دیکھیں کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا۔ ایک چیز جو میں یہاں پہ آپ کو اور بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ غیر منصرف اسماء جب مضاف ہو کر آتے ہیں تو حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ معرفہ پڑھتے ہوئے۔ تو جیسے اللہ کی مساجد کے دروازے، اب اس میں دیکھیں دروازے مضاف ابوابو بن گیا، اللہ ہی مضاف الیہ کے طور پر، اور درمیان میں مساجد مساجدی، عام طور پر ہم مساجدو مساجدہ مساجدہ یہ غیر منصرف اسم ہم لیتے ہیں، لیکن یہ مساجدی بن گیا، ابواب مساجد اللہ۔
اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یہ جو میں نے آپ کو ترکیب دی ہیں ان کے اوپر پریکٹس کریں، پھر قرآن مجید سے کم از کم ایک رکوع آپ لیں، اس کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی مرکب اضافی آیا ہے تو وہ کون سا ہے، پھر یہ کہ وہ کس اعرابی حالت میں ہے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اعرابی حالت کا پتہ آپ کو چلے گا مضاف کی حالت سے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔